محمد. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ہماری کلام چل رہی تھی علائم الحقیقت والمجاز. پہلی علامت جس کے بارے میں گفتگو ہوئی وہ تھی علامت تبادل. آج ہماری بات دوسری علامت میں ہے جس کا نام ہے صحت الحمل و عدم صحت السلم. یعنی معنی حقیقی کو پہچاننے کے لیے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ حمل کرنا لفظ کا معنی کہ صحیح ہو اور اس کا حمل کا سلب کرنا صحیح نہ ہو. یہ علامت ہے. اور اس علامت میں جو چیز علماء کے درمیان محل بحث ہو گئی، شراح کے درمیان بالخصوص، وہ یہ ہے کہ کیا یہ حمل اولی کی بات کر رہے ہیں یا حمل شائع ثنائی کی بات کر رہے ہیں. یہ دو قسمیں حمل کی. تو بعض نے کہا مقصود حمل اولی ہے، بعض نے کہا حمل اولی اور شائع ثنائی دونوں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اولی جو ہوتا ہے، اولی ذاتی جسے کہتے ہیں، اس میں محمول اور موضوع کے درمیان اتفاق ہوتا ہے مفہوم میں. مفہوم میں ایک جیسے ہیں، یعنی اس میں مصداق کو نہیں دیکھا جاتا، مفہوم کو دیکھا جاتا ہے. محمول اور موضوع کا مفہوم ایک ہے. اچھا، یہ حمل اولی ہو گئے. جیسے مثال الانسان حیوان و ناطق کی مثال دے گی، بعضوں نے الانسان و انسان کی مثال دی. تو حیوان ناطق کا مفہوم، انسان کا مفہوم ایک ہے. تو یہ حمل اولی ہے، اس میں مصداق کی طرف نہیں دیکھا گیا. اور جب حمل شائع ثنائی میں یہ ہے ذاتی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذاتی یعنی جو اس کلی کی ذاتیات ہے، ذاتی ہے، جن سے فصل ہے، کلی ذاتی، وہی حمل ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ذاتی کہتے ہیں. اور شائع ثنائی جو ہے وہ حمل ثانوی بھی اسے کہا گیا، اور وہ شائع اس لیے ہے کہ مشہور ہے. اور ثنائی کیوں کہا گیا؟ ثنائی اس لیے کہا گیا حمل شائع ثنائی، ٹھیک ہے نا. زید انسان ہو یا کل انسان، اس میں تو حمل اولی کے انہوں نے مثال دی. تو کل انسان ذاہب مثلا، تو یہ ذہن کا حمل افراد انسان پہ ہے. تو یہاں پہ جو بات کی گئی شائع اس لیے کہ مشہور ہے، ثنائی اس لیے کہ صناعات یعنی جتنے علوم ہیں، فنون ہیں، ان میں یہ حمل یہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنائی کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہے حمل شائع ثنائی کل انسان ظاہر، اس میں کیا مطلوب ہوتا ہے؟ حمل اولی میں موضوع اور محمول کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، وہی ہے جو انسان سے سمجھ جا رہا ہے، وہی حیوان ناطق سمجھ رہا ہے. اچھا، حمل شائع ثنائی کل انسان ظاہر، ظاہر کا مفہوم اور ہے، انسان کا مفہوم ہے. مفہوم میں تغیر ہوتا ہے لیکن مصداق میں کیا ہوتا ہے؟ حمل شائع ثنائی میں اتحاد ہوتا ہے. جو افراد انسان کے ہیں وہی افراد ظاہر. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، حمل اولی کیا ہے اور حمل شائع ثنائی کیا ہے. اب آتے ہیں اصل محل بات کی طرف کہ صحت حمل و عدم صحت سلب الحمل. کیا یہ جو ہے اپنا حمل شے علی شے، یہ علامت ہے حقیقت کی کہ لفظ یہ معنی حقیقی ہے، پہچاننا معنی حقیقی اسی حمل کے ذریعے سے ہو. کیا یہ مراد حمل اولی ہے یا شائع ثنائی ہے یا دونوں؟ حمل اولی جیسے کل انسان حیوان ناطق کی مثال دی گئی. انہوں نے کہا حیوان ناطق کو حمل کیا گیا انسان کے اوپر، ٹھیک ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی حیوان ناطق کا معنی انسان ہے اور حیوان انسان کا معنی حیوان ناطق. یہ نہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حیوان ناطق کو آپ سلب نہیں کر سکتے، کیسے؟ انسان سے. اسی طرح جو ہے نا حیوان ناطق کا حمل انسان کے اوپر کیا ہے؟ صحیح ہے، اس میں کوئی یعنی غلطی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حیوان ناطق انسان کا معنی ہے. حیوان ناطق کس کا معنی ہے؟
کس کا معنی؟ انسان کا معنی. تو یہ جو چیز ہے یہاں پہ اس وجہ سے انہوں نے کہا حمل اگلی سے پتہ چلتا ہے کہ جب حمل کرنا صحیح ہے لفظ کا معنی کے اوپر تو اس صورت میں جو ہے یہ حمل ہوگا، حمل اگلی ہوگا اور معنی حقیقی ہوگا. اچھا اب شاید سرائی کی طرف آتے ہیں. کل انسان حیوان، کل انسان ظاہر مثال ہے. اب اس میں خارج میں اتحاد ہے، جو افراد انسان ہے وہی افراد ظاہر، خارج میں اتحاد ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے چونکہ انسان اور ظاہر کا مفہوم ایک نہیں ہے تو لہذا جب ایک نہیں ہے تو حمل کیا ہے؟ حمل تو صحیح ہے شاید سنائی، لیکن اولی اعتبار سے تو نہیں ہے. تو اس سے ہم معنی نہیں پہچان سکتے کسی لفظ کا، کیونکہ مفہوم ایک نہیں. معنی تب پہچانیں گے جب مفہوم ایک ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا بعض شراح نے کہ حمل اولی جو ہے یہی طریقہ ہے فقط کسی کا معنی حقیقی پہچاننے کا. اگر حمل صحیح ہے تو ٹھیک ہے، حمل شاید سرائی سے نہیں. لیکن بعض جیسے عبارت سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی دونوں حمل جو ہے نا اس سے پتہ چل. اچھا اب یہ بات ایک تو ہو گئی ختم. یہاں پہ ایک دوسری بات شروع ہو گئی. یہ مثال ہو گئی معنی حقیقی کی. اب آتے ہیں مجاز کی طرف. جیسے کسی لفظ کا کسی معنی پہ حمل ہو جانا اور حمل صحیح ہونا اور سلب حمل صحیح نہ ہونا یہ علامت ہے حقیقت کی، اسی طرح محمول کا موضوع سے سلب کر لینا یہ حقیقت، یہ ہے جنا علامت مجاز کی. مثال کے طور پہ من باب المثال آپ کہہ دیں اسد لیس بحیوان مفترس، اسد لیس بحیوان مفترس. جب آپ نے سلب کیا کس کو؟ حیوان مفترس کو کس سے سلب کیا؟ اسد سے. جب آپ نے سلب کیا تو اس میں ہوا یہ کہ یہ جیسے وہاں حمل علامت تھی یہاں سلب علامت ہے مجاز کی. یعنی جب اسد کو آپ حیوان مفترس نہیں کہہ رہے تو یہ علامت ہے کہ آپ اسد کو معنی حقیقی میں استعمال نہیں کر رہے، بلکہ جب آپ سلب کر رہے ہیں حیوان مفترس کو کس سے بلا؟ آپ کہاں بیٹھے حیوان مفترس کو آپ کس سے سلب کریں؟ مثال میں اسد سے. جب آپ سلب کر رہے ہیں اور یہ سلب کرنا حیوان مثلا کہیں الاسد لیس بحیوان مفترس، تو حیوان مفترس کو اسد سے سلب کرنا جو ہے یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس معنی کو جس چیز کو آپ سلب کر رہے ہیں تو عدم صحت سلب یہ تھا علامت حقیقت کی. لیکن یہاں اگر آپ سلب کر رہے ہیں تو سلب ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی حصہ تو حیوان مفترس ہے اور یہاں سلب کرنا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان مفترس جو ہے وہ معنی حقیقی ہے. جب سلب کرنا حمل کا صحیح نہ ہو یا حمل کرنا صحیح ہو، دونوں صورتوں میں وہ معنی حقیقی ہوگا. اب آ جاتے ہیں مجاز کی طرف. مجاز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حمل وہاں صحیح ہے یہاں حمل صحیح نہیں ہے. حقیقی معنی میں حمل صحیح ہے صحت الحمل، اور مجازی میں عدم صحت الحمل، عدم صحت الحمل. عدم صحت الحمل میں مثلا آپ کہیں زید حجر، زید حجر، ٹھیک ہے. تو جب حجر آپ کہیں گے تو یہ حجر کا حمل کرنا زید پہ صحیح نہیں ہے. تو جب آپ زید کہیں گے حجر تو یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا، یہ استعمال مجازی ہو جائے گا. یعنی بے معنی اخرى، یعنی بعض اوقات قرآن نے بھی بعض لوگوں کو کہا ہے کہ ان کے دل کیا ہے؟ پتھر کی مانند ہے. ٹھیک ہے، مجازاً استعمال ہوا تو ایک مشابہت کی وجہ سے پتھر میں سختی. دل پتھر کی مانند ہے، خود پتھر تو نہیں. خود بھی کون حجارت خود بھی لوگ پتھر ہو جاتے ہیں. زید و حجر مجازاً کہا گیا نا. تو علا کل حال یہاں پہ علاقہ وہی پتھر، یہ مشابہت جو ہے نا وہ سختی والی. ٹھیک ہے نا.
تو وہ اگرچہ اس کا دل پتھر ہے تو اسی کو ہی پتھر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. زید پتھر کی طرح، یعنی سخت دل ہے. جب زید کو پتھر کی طرح کہیں گے تو اس کا معنی سخت دل ہے. علا کل حال تو یہاں پہ یہ تو بات کلیئر ہوگی. اب ایک اور مطلب ہے یہاں پہ، وہ ہے سقاقی کا نظریہ. سقاقی کہتا ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی اور مجازی جو ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لفظ کے سارے معنی حقیقی ہیں. یہ اس نے عجیب ادعا کیا ہے. یہ بلاغی یعنی علم بلاغت میں ماہر ہے، سقاقی کے نظریے پیش کیے جاتے ہیں علم بلاغت. وہ کہتا ہے جو حیوان مفترس ہے اسد کا معنی یہ حقیقی ہے، اور رجل شجاع جو اسد کا معنی یہ بھی حقیقی ہے، لیکن یہ دوسرا فرد ہے، فرد مختلف ہے. ایک فرد اسد کا حیوان مفترس ہے اور دوسرا فرد اسد کا کیا ہے؟ رجل شجاع. لیکن دوسرا فرد جو ہے وہ ادعاءً فرد قرار دیا گیا ہے، یعنی دعویٰ کیا گیا کہ یہ بھی فرد ہے. ورنہ اچھا اب یہ استعمال وہ کہتے ہیں اسد کا رجل شجاع میں مجازی نہیں ہے، بلکہ استعمال اسد جب آپ اسد کہیں اور مراد رجل شجاع لیں، وہ استعمال کون سا ہے؟ سقاقی کے نزدیک حقیقی استعمال ہے، مجازی نہیں ہے. لیکن ادعا جو ہے یہ مجازی ہے، دعویٰ مجازی ہے لیکن معنی حقیقی ہے. یہ وہ جو سقاقی نظریہ لے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی لفظ کا کوئی معنی مجازی ہے ہی نہیں، سب حقیقی ہے. ایک فرد یہ ہے دوسرا یہ وہ اس نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل لغت کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اس نے سقاقی. ٹھیک بھائی اتنا استعمال ہے مجازی جو اہل لغت کا جو جا بھی استعمالات ہیں، اور 25 علاقے انہوں نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے، سبب و مسبب، حال و محال، جز و کل، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے مجاز اور حقیقی معنی میں مناسبت کے علاقے ذکر کیے ہیں وہ بلاغت میں ذکر ہوئے ہیں. اہل لغت اس کو مجازن کہتے ہیں. اسی طرح یعنی وہ کوئی بھی ایسا تاریخ میں، لغت عرب میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ معنی مجازی ہے ہی کوئی. ٹھیک ہے، کام ہونا اور بات ہے، لیکن معنی مجازی کا انکار ہی کر دینا سب حقیقی ہے. تو یہ واحد بندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے، اور یہ اہل لغت کی بات کے خلاف ہے. اہل لغت مطلب کوئی کسی کو کہہ دے ویسنا چاند فلاں تو چاند ہے، تو حقیقت میں تو چاند نہیں، مجازن مشابہت کی وجہ سے یعنی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے چاند کہا جائے. یا لوگ کہتے ہیں تو یوسف ثانی ہے یا نہیں؟ اب وہ یوسف تو نہیں ہے جو نبی علیہ السلام ہے، یعنی اس کا معنی یعنی مجازن اسے تشبیہ کی وجہ سے واضح ہے. علی اکبر جو ہے مثلا یوسف ہے، ٹھیک ہے، میں بابل نہیں سنا، بلکہ یوسف سے بھی خوبصورت ہے کیونکہ وہ شبیہ پیغمبر سب سے زیادہ اکمل و اجمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی اگر شبیہ بناتا ہے تو وہ حقیقی معنی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، مطلب کوئی کہتا ہے آپ قمر ہیں آپ تو چاند ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے اس قمر سے، اس چاند سے، تو یہ معنی مجازی مراد لے. علا کل حال یہ سقاقی نے وہ بات کی، اپنے آپ کو یہ بلاغی کہتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ امام بن گئے، جیسے انہوں نے کہا بلاغت میں یہ امام ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بنا کیسے تھا؟ یہ تو لوہار تھا، ہے جی، ہاں یہ لوہار تھا، اور کوئی چیز بنا کے بادشاہ کے پاس لے گیا. بڑی عمر کا بڑا تھا، ٹھیک ہے، عمر کا کیا تھا؟ بڑا تھا، اور بادشاہ کے دربار کے باہر کھڑے انتظار میں کہ اجازت ملے تو اپنی وہ صنعت پیش کرے. تو دیکھا ایک بندہ آیا اور بغیر یعنی رکے وہ اندر چلا گیا بادشاہ کے پاس. نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ عالم ہے. اس کا مطلب پھر عالم کی خطرہ میری تو کوئی ویلیو نہیں. تو اس وقت سے اس نے پڑھنا شروع کیا سقاقی نے. تو یہ علم بلاغت میں بڑا ماہر ہو گیا. یہ اس کی بلاغت ہے، یہ اس کی بلاغت نہیں، یہ اس کی جہالت ہے. یعنی لوہار رہ کے لوہار ہی رہ گیا. لوہار کا دماغ موٹا ہوتا ہے، سنار باریکی سے سوچتا ہے اور کام کرتا ہے. ایک لوہار کی 100 ایک لوہار کی 100
سنار کیوں 100 مارتا ہے؟ کیونکہ باریک بینی کا کام ہے، لوہار کا کام موٹا موٹا کام ہے. یہ لوہار سے ایسے موٹا موٹا نظریہ دے دیا، موٹی عقل والا نظریہ دے دیا. کیوں بولا بھائی جی وہ آپ اس کو بھی دعویٰ کر لیں گے. دعویٰ تو کوئی دعویٰ جس چیز کا مرضی کر لے. عورت دعویٰ کر لے کہ میں مرد ہوں تو وہ مرد ہو جائے گی، مرد دعویٰ کر لے کہ میں عورت ہوں وہ عورت ہو جائے گی. شیخ یہ وہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی مانا وہ مجازی، آپ دعویٰ کر لیں کہ حقیقی ہے. بھائی لغت عرب کا استعمال تو دیکھیں، لغت عرب میں مجازی معنی ہے، کرینہ ساتھ لاتے ہیں اور بہت سارا استعمال ہے. کسی ایک عربی بندے نے بھی کسی زمانے میں کوئی ضعیف قول، کوئی ان پڑھ عربی بھی نہیں کہتا کہ بھائی جو معنی مجازی کو آپ حقیقی کا دعویٰ کر دیں. یہ تو وہی دعویٰ ہے بغیر دلیل کے. شاید نیچے بیٹھنے والے وہی شام کے لوگ تھے. ہاں جی، شام کے لوگ تھے جو بدھ کو جمعہ سمجھ گئے تو وہاں کے نیچے بیٹھنے والے ورنہ اعتراض کر سکتے تھے نا، یہ نظریہ پیش کیا اس نے. ہاں ہاں تو نیچے والے اعتراض کر کے اس کو اسی وقت توڑ سکتے تھے. اسی وقت توڑتے تو پھر یہ کتابوں میں نہیں آتا. ہاں نہیں وہ کتابوں میں بعض لکھ دی جاتے ہیں درس کے بغیر. جی ہاں، بعض کا لوگ فقط تعریف کرتے ہیں، کون سا درس کے ذریعے تو نہیں ضروری دائمن تعریف. جزاکم اللہ. تو یہاں پہ شیخنا الکریم التفت جیداً، بات یہ ہے کہ یہ بات ختم ہو گئی، سقاقی کے نظریے کی ختم ہو گئی. اب آتے ہیں ادعان کا. ادعا مجازی ہے، معنی حقیقی ہے. یہی تو اس نے بے وقوفی والی بات کی. معنی حقیقی ہے، معنی حقیقی ہے، دعویٰ مجازی ہے. بھائی یہ کیا چکر ہے؟ دعویٰ ہے کہ یہ مجازن ہم داخل کر رہے ہیں، معنی حقیقی ہو گیا. یہ اس سے بھی بڑی یعنی کیا کہیں گے فضول بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا میرے بات یہ جو ہے داعی الاقلا، اور داعی الاقلا میں جو ہے تو اسی ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ یہ دعویٰ ہے اسی اقلا. یہ میں ابھی تو مثالیں دے رہا ہوں، کوئی ایک عرب لے کے آ جائے. عرب سارے اقلا ہیں، مقصد اقلا کے معنی میں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے اپنی بات کر کے اقلا کی گردن پہ ڈال دی. بات اس کی ہے، نظریہ اس کا ہے، بات ڈال دی ہے اقلا کے اوپر. اور یہ اقلا والی بات ہے ہی نہیں، یہ غیر اقلا والی بات ہے، یہ پاگلوں والی بات ہے. لغت عرب اس کے خلاف ہے. کوئی ایک شاہد ایسا نہیں ملتا پوری لغت عرب میں کہ معنی مجازی اور اس کو ادعان حقیقت حقیقی معنی کہہ دیں. اللہ کل حال یہ بات ایسے ختم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں، ہاں مشہور کا تو واضح ہے، حقیقی معنی بھی ہے مجازی بھی ہے. حمل صحت الحمل وعدم صحت سال، یہ حقیقت کی مجاز معنی حقیقی، عفوا معنی حقیقی کی علامت ہے. اور عدم صحت الحمل جو ہے وہ اس مقام پہ جو ہے نا یہ مجازی کی علامت ہے. یہ ہو گیا سقاقی کا نظریہ ہو گیا. اب ایک اشکال آ جائے گا، وہی صاحب کا اشکال دور والا جو تبادر میں بھی آیا تھا، یہاں پھر اس نے سار اٹھایا کہ بھائی اگر آپ کسی لفظ کا معنی حقیقی صحت حمل سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب معنی حقیقی کی پہچان کس پہ موقوف ہے؟ صحت حامل پہ. الانسان و حیوان مفترس، الاسد و حیوان مفترس مثلا. تو صحت حامل حیوان مفترس انسان پہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے انسان. اچھا ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حمل کے ذریعے سے ہمیں معنی حقیقی کا پتہ چلنا ہے، اور حمل تب ہوگا حمل پہ، حمل کے ذریعے معنی حقیقی پتہ چلے گا، اور معنی حقیقی کا پتہ ہوگا تو حمل ہوگا، ورنہ حمل آپ کیسے کریں؟ حمل ہی صحیح نہیں. تو حمل کرنے کے لیے پہلے معنی حقیقی کا پتہ ہونا چاہیے، اور معنی حقیقی کا پتہ چلتا ہے حمل سے. دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہیں. حمل موقوف ہے معنی حقیقی کی معرفت پہ، اور معنی حقیقی کی معرفت موقوف ہے حیثیت حمل پہ. تو دونوں ہی ایک دوسرے کو موقوف، اور اسی کو دور کہتے ہیں اور دور مسرہ کہتے ہیں. اشکال واضح ہو گیا. اس کا جواب بھی وہی جواب ہے جو ادھر تبادر کے مقام پہ انہوں نے دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ تبادر جو ہے موقوف ہے اجمالی کے اوپر وضع کے. ہاں علم تفصیلی موقوف ہے تبادر کے اوپر، تبادر موقوف ہے علم اجمالی کے اوپر.
ٹھیک ہے، یوں انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا علم اجمالی مرتکز ہے. لفظ کا معنی جو ہے اجمالی طور پہ وہ ذہن میں راسخ ہوتا ہے، اور اس اجمالی معنی کے راسخ ہونے سے جو ہے نا تبادر ہو جاتا ہے، اور تبادر سے پھر علم تفصیلی نکلتا ہے. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک معنی مرتکز ہے اجمالی انسان کے ذہن میں لفظ کا، اس معنی کے ارتکاز سے حمل کرنا صحیح ہے. مثلا انسان کا ایک معنی اجمالی ذہن میں ہے، تو اس اجمالی معنی سے جو ہے نا تبادر ہوا، اس لفظ انسان سے حیوان ناطق کا تبادر ہوا. تو جو ہی تبادر ہوا آپ نے انسان حیوان ناطق کو حمل کر دیا انسان پہ. تو یہ تبادر سے ہوا آپ کو کس سے؟ معنی اجمالی سے. اور یہاں حمل بھی، یعنی اجمالی معنی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نے حمل کر دیا، حمل صحیح ہو گیا، انسان حیوان ہے اجمالی طور پہ آپ کے ذہن میں. اور جب حمل صحیح ہو گیا تو اس کے بعد حمل صحیح سے آپ کو تفصیل معنی کا پتہ چل گیا. یہ حل دے رہے ہیں اس مسئلے کا، اور یہ حل جیسے پیچھے قابل قبول نہیں تھا یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے. والوجہ فی ذالک، وجہ یہ ہے، غور کیجیے گا شیخنا، ابھی تطبیق انشاءاللہ اگر وقت بچ گیا تو کریں گے، نہیں تو کل اب دوبارہ اس کو دیکھ کے آئیے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اجمالی طور پہ آپ کو معنی کا پتہ ہے اور آپ حمل کر دیتے ہیں اس معنی کو، اس لفظ کو، ٹھیک ہے. اور پھر جب حمل آپ نے کر دیا تو حمل کے بعد آپ کو تفصیلی معنی کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے شیخنا؟ یعنی حمل سے پہلے اس کو اجمالاً پتہ تھا، حمل سے پہلے اجمالاً پتہ تھا، حمل کیا تو تفصیلاً پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے مثال اس کی کہ بندہ گھر میں مطالعہ کر کے کتاب کا اجمالی طور پہ مطلب ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن جب بندہ درس میں آتا ہے تو کچھ تفصیل معلوم ہو جاتا ہے. یہ گویا تقریب ذہن کے لیے یوں بتا رہا ہوں، لیکن حمل میں ایسی صلاحیت نہیں ہے، نہ تبادر میں. ٹھیک ہے نا. اجمالی معنی سے کیا پتہ چلا؟ اجمالی معنی تھا اس صحت حمل کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن صحت حمل کے بعد کون سی ایسی چیز ملی اس کو؟ کوئی وحی آئی، کوئی الہام آیا کہ یہ اس کا تفصیلی معنی. بلکہ ایک سے آگے بڑھتے ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہیں اس مقام پہ جب آپ کہہ رہے الانسان حیوان ناطق، جب حیوان ناطق تفصیلی معنی ہے یا اجمالی ہے؟ دیکھا نا، غور کیجیے. حیوان ناطق انسان کا تفصیلی ہے یا اجمالی معنی ہے؟ اجمالی ہے یا تفصیلی؟ ہاں جی، استخارہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کا معنی ایک ہے اجمالی، ایک ہے تفصیلی. حیوان ناطق انسان کا تفصیلی معنی ہے یا اجمالی؟ تفصیلی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں جنس بھی آ گئی اور اس میں فصل بھی آ گئی، دونوں آ گئے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب تفصیلی معنی ہوگا آپ کے پاس تو آپ حمل کریں گے، ٹھیک ہے. جب تفصیلی معنی آ ہی پہلے رہا ہے تو پھر حمل ہو گیا تو حمل کے بعد تفصیلی کیسے آئے گا؟ اسی مثال جو انہوں نے خود مثال یہی دی ہے کہ حمل اولی ہے، حمل صحیح ہے، اس کا مطلب ہے یہ تفصیلی معنی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نے حمل کیا، اور حمل کے بعد پھر کون سا اور تفصیلی معنی آپ کے ذہن میں آئے؟ تفصیل حاصل ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو صحت حمل والی انہوں نے علامت قرار دی ہے معنی حقیقی کو پہچاننے کی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی صحت نہیں ہے. صحت حمل والی علامت کی کوئی صحت ہے نہیں. صحت یہ نہیں کہ جسمانی صحت نہیں ہے، یعنی یہ بات صحیح نہیں. ہاں، یہ بات صحیح نہیں ہے صحت حمل والی. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ تو بات رد ہو گئی. یہاں پہ ایک اور بات کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا تدبر کریں اس مطلب میں. صاحب کفایہ کی عبارت میں یہ بات موجود ہے. اس مطلب میں آپ کیا کریں جی؟ تدبر کریں. محشین نے کیا کہا ہے، یہ شراح نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں صاحب کفایہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی تعمل کا لفظ ہے، یعنی یہ آخر میں جا کے انہوں نے کہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تبادر کے مسئلے میں بھی اور یہاں بھی یہ جو انہوں نے یہ جو حل دیا ہے نا، دور کا حل، اس حل میں اشکال ہے. اس حل میں کیا ہے؟ اشکال ہے. وہ کیا اشکال؟ وہ اشکال یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں حیوان ناطق انسان کی ماہیت ہے. حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان کی کیا ہے؟ ماہیت ہے. اچھا یہ حد تام ہے یا حد ناقص ہے؟ حد تام ہے. جنس اور فصل سے حد تام ہوتی ہے، فصل قریب. اچھا یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہو، انہوں نے کہا یہ جو انسان کو آپ نے حیوان ناطق کہا، ٹھیک ہے حمل ہے، لیکن یہ تو اس کی ماہیت ہے. اور ہماری بات ہے لفظ کا معنی حقیقی پہچاننے میں، لفظ کا معنی حقیقی پہچاننے. ہماری بات وضع کے اعتبار سے ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور یہ آپ اس کی ماہیت بتا رہے ہیں. ماہیت اور چیز ہے، معنی اور چیز ہے. تو لہذا اس وجہ سے آپ تأمل کریں، یہ جواب جو ہے اس مقام پہ صحیح نہیں. اس طرح کا کوئی اشکال کیا گیا. اچھا یہ جو اشکال فی الواقع جس محشین نے کیا ہے اس پہ ایک اشکال ہے. مصنف کی عبارت تأمل پہ جو انہوں نے تأمل میں چھپی ہوئی بات بیان کی کہ تأمل کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جواب دور والا جو جواب ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ماہیت اور ہے، معنی اور ہے. اس وجہ سے یہ جس بندے نے یہ صاحب کفایہ کی بات کی تشریح کی ہے نا اس پہ اشکال ہے. غور کیجیے گا، لیکن ادھر کو نہیں لکھو، میری بات غور سنیں. اشکال یہ ہے کہ بھائی صاحب کفایہ نے دور کا جو حال دونوں جگہ تبادر اور صحت حمل میں پیش کیا، دونوں جگہ پیش کیے، وہ حل صاحب کفایہ نے قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہے قبول ہے، قبول ہے، عفوا قبول کیا تھا. صاحب کفایہ نے کیا کیا تھا؟ قبول کیا تو لکھا ہے نا، ورنہ اس کو رد کرتے فوراً، کہتے کہ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے دور کو. انہوں نے تو قبول کیا. تو لفظ تأمل سے کون سی وحی آئی، کون سا الہام آیا جیسے ابھی کفایہ نے خواب میں کسی کو بتایا، سچے خواب میں، کہ میری تأمل سے مراد جو ہے نا یہ دونوں جواب دور قابل قبول نہیں. تو یہ خود شراح نے اپنی طرف سے تأمل والی بات، ٹھیک ہے تأمل کا معنی یہ ہے کہ آپ تھوڑا اس مطلب میں غور و فکر کریں. مطلب ممکن ہے آپ کے ذہن میں تو ایسی بات آ جائے جو ہم نے نہیں لکھی، یہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں یہ جواب قبول نہیں، یہ بات قبول نہیں. دور دفعہ نہیں ہوا ہے دور نہ، یہ شراح کہہ رہے ہیں کہ تأمل سے صاحب کفایہ کی مراد جو ہے کہ دور دفعہ نہیں ہوا. دور دونوں مقام پہ تبادر صحت حمل میں دور کا جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب اس میں اشکال ہے. تأمل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا ان جن محشین نے تأمل کی یہ شرح کی ہے، یہ شراح نے، ان پہ اشکال یہ ہے کہ آپ کو صاحب کفایہ نے خود بتایا، آپ نے صاحب کفایہ کسی تحریر میں دیکھا، کوئی الہام آیا، کوئی وحی آئی، کوئی خواب آیا، کیسے تأمل سے آپ کو یہ پتہ چلا؟ یعنی آپ کا جو کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میدان چھوڑ کے رکھا ہے وہ صاحب کفایہ آپ، یعنی چونکہ کتاب یہ استدلالی کتاب ہے، علماء کے لیے گویا لکھ رہے ہیں، تو جب علماء کے لیے بھی آپ بھی تأمل کریں. میں نے تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا. میرے نزدیک یہ جواب یہ ہے، ممکن ہے اس میں کوئی اور بحث ہو سکتی ہے، آپ غور و فکر کریں، اس میں کوئی اور چیز نکل آئے تو، اور نکل آئی اور وہ یہی نکلی کہ بھائی نہ تبادر پہلی بات علامت ہے، نہ صحت حمل علامت ہے، نہ یہ دور کا جواب ہے. دور کا جواب بھی دونوں جگہ پہ قبول نہیں ہے. آپ کے نزدیک تو استعمال ہی تھا نا؟ استعمال اگر بدون قرینہ ہے تو وہی علامت ہے، استعمال ہی علامت ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے. اچھا ایک اشکال اس پہ آئے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن استعمال اگر قرینہ کے ساتھ ہوگا تو مجازی، اگر قرینہ نہیں تو استعمال، اغلب استعمالات معنی حقیقی میں ہے. شاذ و نادر 1% بھی 100 میں سے مجاز نہیں ہے. جب 1% نہیں ہے تو وہ تھوڑا بہت جو اہل لغت ہوتے ہیں کسی بھی لغت کے، وہ جب وہ کہتے ہیں نا جی شیر آ گیا، تو بھائی اگر سامنے بندہ آ رہا ہے تو فوراً ان کے ذہن میں قرینہ آ جائے گا کہ مراد مرد ہے، شجاع ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ سامنے حیوان مفترس آ رہا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ شیر سے معنی حقیقی مراد ہے. مقصد یہ استعمال ٹھیک ہے عام ہے، لیکن اغلب استعمال بدون قرینہ جو ہے وہ حقیقی معنی پہ عمل کریں گے. ہر لغت میں یہی ہے کہ استعمال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ استعمال معنی حقیقی میں ہو رہا ہے. یعنی جب دوسرا غیر حقیقی میں ہوگا تو وہاں قرینہ لائیں گے اہل لغت، رہے تو اسدن یرمی جو بھی قرینہ لائیں گے. استعمال پہ بھی دور تو لازم آئے گا، استعمال تب ہوگا جب وہ یہ اشکال میں یہ اشکال کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا جواب ابھی دینا چاہ رہا تھا.
خود میں اپنے اس نظریے پہ اشکال یہ کرنا چاہ رہا تھا، استعمال تب ہوگا جب معنی موضوعہ کا پتہ ہوگا، اور معنی موضوعہ جو ہے نا وہ تب پتہ چلے گا جب استعمال ہوگا لفظ معنی میں۔ معنی موضوعہ کب پتہ چلے گا؟ جب لفظ کا استعمال ہوگا معنی، اور معنی اور استعمال ہوگا تو معنی موضوعہ پتہ، یعنی معنی موضوعہ استعمال پہ موقوف ہے، اور استعمال معنی موضوعہ پہ دور یہاں بھی آتا ہے۔ اس کا اب جواب غور سے سنیے گا، سر اٹھا کے، کتاب میں نہیں ہے جواب، غور سنیے گا۔ جواب یہ ہے، کسی بھی لغت میں جو نئی نسل آتی ہے نا، وہ اپنے والدین، اپنے گھر، اپنے ماحول سے وہ لغت سیکھتے ہیں، نہ کسی اسکول میں جاتے ہیں، نہ کسی ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں، کہیں وہ لغت اپنی مادری زبان سیکھنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ نہیں جاتے۔ تو ہاں، والدین سے سن سن کے وہ لفظ ماں کو جو بھی غرفہ جو بھی لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اجمالی طور پہ بچوں کے ذہن میں اس لفظ کو جب استعمال کرتے ہیں تو یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ اب بچوں کے ذہن میں جو استعمال والدین سے یا گھر کے افراد سے جو معنی آیا، والدین کے استعمال سے بچوں کے ذہن میں معنی موضوعہ کو پتہ چل گیا۔ جب وہ کوئی قرینہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تو بڑا شیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شیر سے مراد وہ جنگل والا شیر نہیں، یعنی دوسرا معنی لے رہے ہیں، اور وہ قرینہ حالیہ مقالیہ اس میں موجود ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں بچے کہ اب شیر سے وہ مراد نہیں لے رہے بلکہ یہ لے رہے۔ غور کیجیے گا، بڑی توجہ۔ یعنی جو والدین استعمال یا پچھلی نسل جو استعمال کر رہی ہے الفاظ کو معانی میں کسی بھی لغت میں، وہ اگلی نسل کو اجمالی معنی ان کے استعمال سے پتہ چلے، نہ کہ خود ان بچوں کے استعمال سے۔ والدین کے استعمال سے بچوں کو اجمالی طور پہ معنی حقیقیہ اور معنی مجازیہ کے قرینہ کے ساتھ پتہ چلا ہے۔ غور کیجیے گا، اب جب بچے استعمال کریں گے تو ان کا استعمال انہی معنی حقیقیہ یا قرینہ کے ساتھ مجازیہ میں جو استعمال ہوگا وہ کسی اور کے استعمال پر موقوف ہے۔ غور کیجیے گا، وہ اپنے استعمال پر نہیں موقوف کہ وہ استعمال کریں گے تو انہیں پتہ چلے، کسی اور نے استعمال کیا ہوا تھا، ان کے استعمال سے ان کو استعمال کرنا آ گیا، تو کسی اور کے استعمال پر موقوف ہے۔ اب دور تب آتا ہے جب خود وہ استعمال کرے اور اسی اپنے استعمال سے معنی کا پتہ چلے، تو پھر دور آتا ہے کہ معنی موقوف ہے حقیقی استعمال پر، استعمال موقوف ہے معنی پہ۔ یہاں دور نہیں آتا کیونکہ کسی اور کے استعمال سے مجھے معنی اجمالی طور پہ پتہ چل گیا، اور جب میں نے استعمال کیا تو اس سے کسی اور بندے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ استعمال کر رہا ہے تو یہ معنی، تو ایک دوسرے پہ موقوف نہیں ہے، دور ختم ہو گیا۔ اقوال تھے وضع کے سیر میں، جی جی، یہ تو اقوال تھے وضع کے جو ہیں، ایک کا وضع کا قول یہی تھا جو جعلی ہے، وضعیہ ہے، پھر اس میں 3-4 اقوال انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے کہ جعلی، اور ایک کہا کہ جو ہے لفظ اور معنی میں جو ارتباط ہے وہ ذاتی ہے، جیسے سمیری نے کہا۔ نہیں وہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی قول کہے کہ قول یہ ہے کہ تصور جو بات ہے ذاتی ہے یا جعلی ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہماری بات ہے کہ لفظ وضع ہوئے معنی حقیقی کے لیے کیسے پتہ چلے گا، یا مجازی کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیسے پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا تصور جو ہے بچہ کیسے مثلا لغت سیکھتا ہے، کسی نے بھی کہا نہیں ہے کہ ہاں، تو یہ آپ میری بات کی تائید کر رہے سیکھا ہی نہیں ہیں، آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں۔ استعمال اغلب ہر لغت میں معنی حقیقی میں ہے، استعمال سے پتہ چل جاتا ہے، اگر قرینہ ہو تو مجازی ہے، نہیں ہے تو استعمال ہی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ یہی بات آصف نے بھی جواب دیا ہے، 2 جواب دیے ہیں نا ایک دور کے جو ہے، ایک کے علم اجمالی والا دیا ہے، دوسرا یہ دیا ہے کہ دور تب لازم آئے گا جب جو ہے ایک شخص جو ہو، پھر حالانکہ ہمارے میں جو ہے وہ 2 شخص ہیں، جو 2 جواب دیے ہیں۔ ہاں، یہ جو جواب اس مقام پہ دیا ہے کہ ایک بندہ اس اہل لغت کا ہے، دوسرا مثلا یا اہل لغت یا غیر اہل لغت ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو تبادر ہوگا مثلا یا صحت حمل ہوگا جو اہل لغت کا ہے، اور دوسرا مستعلم ہے جو جاننا چاہتا ہے معنی حقیقی، تو اس کے تبادر سے اس کو پتہ چلے گا، اس مستعلم کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات کرنا چاہتے ہیں، یا دونوں اہل لغت اہل محاورہ ہیں، تو اس نے استعمال کیا اس کو پتہ چل گیا، اس نے استعمال کیا اس کو پتہ چل گیا۔ یہ جواب بھی ایک دوسرا جواب یہاں پہ دور کے حل کا دیا گیا ہے، صحت حامل والے مسئلے میں بھی اور توادر والے مسئلے میں بھی۔ جی، اس
اس میں اگر یہ ہے کہ یہ والا جو مورد ہے مستعلم اور غیر ناطق کو جاننے والا، یہ تو اصلا اس میں دور کا اشکال ہی نہیں آتا. اشکال بنیادی طور پہ آتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر مستعلم پہلے لغت ہو تو اس کے دور کو فق کیا نا شیخ آخم نے، یعنی کہ دو جو ہے وہ جوابات پیش کی دور کے مسئلہ ہے، جبکہ جواب تو ایک ہی ہے جو علم اجمالی موقوف ہے، علم تفصیلی پر اس طرح سے. ہاں وہ پہلا جواب ہے، اجمالی اور تفصیلی الگ الگ. جی دوسرے میں کہا کہ یہاں پر دور ہی لازم نہیں ہے اصلا، چاہے جائے کہ یہ دوسرا جواب جی ہے. چاہے جائے کہ اس کا جواب دینے کے ہم مکلف ہوں، تو مطلب دور کا جواب نہیں ہے بلکہ انکار ہے کہ دور ہے ہی نہیں. ہاں وہی دور کا جواب کا مانا، دور کا انکار ہی دور کا جواب ہے. اور سیدنا آپ جب کہتے ہیں کہ استعمال یہ علامت وقف ہے، اس سے ہم وقت کو جانیں گے، آپ کی مراد استعمال سے استعمال ہی ہے یا اقتراض ہے؟ استعمال سے کیا مراد آپ کی استعمال ہی ہے یا اقتراض ہے؟ لا، لا، یعنی بچہ اقتراض ہے. سنتے سنتے نہیں، اقتراض اور شے ہے. گھمائے گا اس کو اور پھر وہ جانے گا. اقتراض اور شے، اقتراض اور شے، استعمال اور شے. استعمال اللفظ فیما وضع لہ، جو اس بچے نے بار بار لفظ کو ایک معنی میں سنا تو وہ معنی اجمالی طور پہ اس کے ذہن میں مرتکز ہو گیا. یہ استعمال سے مراد استعمال ہی ہے. تو یہ جو دوسرا جواب صاحب کفایہ نے دیا ہے تبادر میں اور صحت حمل میں، ایک مستعلم ہے اور ایک اہل محاورہ والی بات کی ہے. اس دوسرے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک بندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا یا نہیں، تو اہل لغت کا جو تبادر ہوگا وہ اس کے لیے علامت بن جائے گا. ٹھیک ہے، اہل لغت کا تبادر. یہ جواب بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل لغت کے ہاں ایک لفظ سے ایک معنی کا تبادر ہوا. ٹھیک ہے، اب وہ تبادر جس بندے نے اس معنی کو سیکھنا ہے اس تک تو وہ تبادر نہیں ہوا، اس کو تو تبادر نہیں ہوا، تبادر تو اس کو ہوا پہلے بندے کو. اب دوسرے کو پتا چلا اس کے استعمال سے، دوسرے بندے کو پتا ہے اس نے اس لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے بغیر تبادر کے، اس کو پتا چلا. تو یہ وہی ہماری بات کی تائید ہو گئی کہ استعمال سے پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقی طور پہ استعمال ہو، اگر قرینہ نہیں ہے. اگر قرینہ تو مجازی میں ہو جائے گا. تو ورنہ تبادر کا پھر یہاں کوئی دخل نہیں ہے. اگر ہم کہیں اہل محاورہ والی بات، بھئی یہ بھی اہل محاورہ ہے یہ بھی اہل محاورہ ہے، تو پھر دونوں کو تبادر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، دونوں کو تبادر ہونا چاہیے. جب ایک بندہ لفظ ایک معنی میں استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی تبادر ہو رہا ہے، سننے والوں کو بھی تبادر ہو رہا ہے، تو پھر دونوں کو تبادر ہونا چاہیے. لیکن اس پہ ایک اور اشکال آئے گا کہ اس کا تبادر جو ہے اس کو استعمال سے ہوا، لفظ کا اس معنی میں استعمال کیا تو تبادر ہوا، اور تبادر ہوا تو پھر اس دوسرے بندے نے جس نے سنا تھا اس نے بھی اس کے تبادر سے، یعنی جب لفظ کو استعمال کیا معنی میں، اس کو بھی تبادر ہو گیا. تو یہاں پہ تبادر جو ہے وہ علامت حقیقت یا صحت حمل، دوسری مثال میں لے لیں دوسرے مورد میں، دونوں جگہ پہ یہ جو علامت بنا رہے ہیں، یعنی اہل محاورہ کے درمیان چونکہ صحت حمل یا تبادر علامت حقیقت ہے، تو ایک استعمال کرے گا تو دوسرے کو بھی وہی تبادر ہوگا، ایک حمل کرے گا دوسرے کے نزدیک بھی وہی حمل صحیح ہو جائے گا. اچھا، یہ انہوں نے اس مقام پہ جواب دیا. لیکن پھر اشکال وہی آئے گا کہ جب دو بندے ہوں گے اس مقام پہ، ایک بندے نے استعمال کیا لفظ کو کسی معنی میں اور اس کو بھی تبادر ہو گیا، اس کو بھی تبادر ہو گیا، لیکن بے نفس سے ہی وہ بندہ جس نے استعمال کیا، غور کیجیے گا، یا حمل کیا لفظ کو، اس بندے نے جب حمل کیا یا اس نے اس کو تبادر ہوا تو پہلے معنی معلوم تھا تو تبادر ہوا، اور حالانکہ اسی بندے کے لیے، اسی ایک بندے کے لیے پہلے معنی اسے معلوم تھا تو تبادر ہوا، اور آپ کہہ رہے تبادر سے معنی موضوع جو ہے نا پتہ چلے گا، تو دور آ گیا اس بندے کے لیے. اور پھر صحت حمل میں بھی یہی ہے، پہلے معنی معلوم تھا تو حمل کرے گا، اور اگر پہلے معنی معلوم تھا اور حمل کرے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں حمل سے معنی حقیقی کا پتہ چلے گا، تو پھر یہ تو وہی دور آ گیا. یعنی اسی بندے، جیسے ایک بندے کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو دور آئے گا، اس کے لیے معنی حقیقی پہچاننے کے لیے دور آئے گا، خود وہ جو بندہ ہے. لیکن اگر اس کا جواب تو دیا نا کہ پہلے بے شک علم تھا، ہم آپ کی بات تسلیم ہے، لیکن وہ علم اجمالی تھا. بعد میں جب اس نے صحت حمل سے یا عدم صحت سلب سے اسے جو علم حاصل ہوا وہ علم تفصیلی تھا. وہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے مناقشہ کیا اس بات پہ کہ مثال دی الانسان حیوان ناطق. جی، علم تفصیلی کے مان سے جو آپ نے کیا، یہ مثال انہوں نے دی ہے اپنی حمل اولی میں.
اور یہی مثال کہ یہ حمل صحیح ہے. جب آپ نے حیوان ناطق کو حمل کیا انسان پہ تو یہ حمل جو صحیح ہے یہ معنی اجمالی ہے انسان کا حیوان ناطق یا تفصیلی ہے؟ تفصیلی ہے. جی. حالانکہ حمل جب ہونا تھا اس کے ذہن میں تھا اس نے حمل کر دیا. اب حمل کے بعد تفصیلی آنا تھا، حالانکہ یہ تو پہلے تفصیلی آ چکا ہے، تو پھر بعد میں کیا تفصیلی آئی؟ تو اجمال و تفصیل والی بات اڑ گئی. جی شروعات میں یہ کہا کہ اگر آپ جو ہے علم اجمالی ارتقاضی اور ذہنی مراد نہیں لیں گے تو اشکال جو ہے وہ باقی رہے گا. ہاں اشکال باقی. اجمال یہ اگر علم اجمالی ارتقاضی ذہنی مراد لیں گے اجمال سے تو پھر یہ اشکال دفع ہو سکتا نہیں دفع ہو سکتا. کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اجمالی بے شک مراد لیں، یعنی تبادر سے پہلے آپ کے ذہن میں لفظ کا اجمالی معنی ہے تو بعد میں تبادر اور تفصیلی آ گیا. تبادر سے تفصیلی کیسے نکلا؟ حمل سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں اجمالی ہے، حمل کے بعد تفصیلی آ گیا. نہیں ذہن میں کہاں سے؟ ذہن میں تو ہے ہی اجمالی. اگر تفصیلی ہوتا ذہن میں تفصیلی غور کی جزاک اللہ آپ کا سوال پہنچ گیا، اشکال پہنچ گیا. اگر ذہن میں تفصیلی ہوتا ٹھیک ہے تو اس بندے کو تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی کسی کے تبادر کی طرف جانے کی یا صحت حامل کی طرف. اس کے ذہن میں پہلے ہی اسے معلوم ہے. غور کیجیے. نہیں ایک منٹ غور، میرا سوال میرا جواب سن غور کیجیے، میرا جواب سن لیں. شیخ حضرت جاب سے نہیں کروں. اگر ایک بندے کو کسی لفظ کا تفصیلی معنی معلوم ہے، چاہے ڈکشنری سے کتاب میں پڑھا ہے، استاد سے پڑھا ہے، اہل لغت ہے، جیسے بھی سیکھا ہے، تفصیلی معنی اس کو پہلے ہی معلوم ہے، کیا اسے بعد میں تفصیلی معنی معلوم کرنے کے لیے حمل کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تبادر لانا والی علامت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. اس کے پاس اس کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا، پھر اسے کھانا کھانا پڑے گا بھوک مٹانے کے لیے. جب اسے پہلے ہی معنی کا پتہ ہے، نہ اسے تبادر کی ضرورت ہے معنی معلوم، کیونکہ یہ علامتیں کسی معنی کو پہچاننے کی، اسے تو پہلے ہی پہچان ہے. پھر آپ سے حمل کریں پھر تبادر کریں، ضرورت ہی نہیں. نہ تاکمنجل القلوب کیوں؟ اس کو پہلے تفصیل کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، حملے اولی میں جو تغیر ہوتا ہے وہ اعتباری ہوتا ہے، مفہوم میں اتحاد ہے، جہت من وجوہ ہوتا ہے. مثال جو ہے الانسان حیوان ناطق، ٹھیک ہے، اس مثال میں آپ مناقشہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ یہاں پہ جو تغیر ہے وہ تغیر من جہت اجمال اور تفصیل ہے. ممکن ہے حملے اولی کوئی ایسا ہو کہ جس میں اس طرح کا تغیر نہ ہو اور وہاں پر آپ کا مناقشہ وارد نہ ہو، کیونکہ جو تغیر ہے وہ معتبر ہے من جہت کسی بھی جہت سے ہو، بس تغیر ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح ہو جائے. اچھا آپ نے سوال اچھا اٹھایا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مثال حمل اولی کی اور دی گئی، الانسان و انسان. یہ حمل شیء نفسی ہی ہے. حمل شاید اس پہ اشکال کیا گیا کہ یہ حمل ہی صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، یہ حامل ہی صحیح نہیں ہے. اولی ذاتی کا معنی ہے کہ ذاتیات کو آپ اس کی جو ذاتی چیزیں ہیں جنس و فصل وغیرہ اس کو آپ حمل کریں کسی کے اوپر. یہاں تو یہ وہی ہے کہ وہ اسی چیز کو اسی پہ حمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حامل صحیح نہیں. لیکن مثال دی گئی اولی ذاتی کی، تو کوئی ایسی مثال نہ ہے اولی ذاتی کی کہ واقعی اس کی ذاتیات کو اس پہ عمل کیا گیا. مثال لے لیتے ہیں کل انسان ناطق، یہ بھی ایک ذاتی ہے، چلو یہ بھی حمل کیا جاتا ہے. اگر اس کو ہم اولی قرار دیں، حمل اولی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں ناطق اجمالی معنی ہے، اور جب آپ نے حمل کر لیا، اب آپ کا اس سوال کا جواب آ رہا ہے، جب آپ نے حمل کر لیا اجمالی معنی کو انسان کے اوپر، تو حمل کے بعد آپ کو تفصیلی معنی پتہ چل گیا. مجھے قسم اٹھا کے بتائیں، آپ کو اتنا سودے میں ہو گیا، منطق پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ تھا انسان کا معنی حیوان ناطق ہے؟ کسی کو پتہ تھا؟ منطق میں پتہ چلا نا کہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے. اور اگر وہ نہ بتاتے، فقط ناطق ہی بتا دیتے، پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چلا. یعنی مطلب یہ ہمیں حامل سے پتہ نہیں چلا جب ہم نے کل انسان ناطق کہا، نہیں پتہ چلا حیوان ناطق ہے جب تک کہ کسی نے ہمیں اور سکھایا نہیں. اگر ناطق کو چھوڑ دیں، مدرک الکلیات لا دیں، یا کوئی بھی وہ لفظ کے جو ان الفاظ کی معانی کی نمائندگی کرے، اس کے بعد تو ہم علم تفصیلی حاصل ہوگا. بتائیں کوئی مثال بتائیں. الانسان مدرک الکلیات، مدرک الکلیات، مدرک الکلیات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے اس حمل کے بعد مجھے انسان کا جو تفصیلی معنی آتا وہ ذہن میں آ گیا کہ بھائی انسان مطلب آپ کے لیے انسان مطلب جو چیزوں کو جانے، جو پہچانے. مدرک الکلیات کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں.
جی مدرک الکلیات انسان ذہن میں آ گیا نا، وہی انسان اس کو کہتے ہیں. انسان کا اجمالی معنی آ گیا مدرک الکلیات، یعنی ناطق کا معنی ہے مدرک جی، الکلیات. جی، ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ انسان کا جو معنی آپ کر رہے ہیں اجمالی ہے، اس سے آپ کے ذہن میں تفصیلی کیسے آئے گا حمل کے بعد؟ الانسان و مدرک الکلیات تفصیلی کیسے آئے گا اس حمل کے بعد؟ اس کے بعد تفصیلی یوں آئے گا کہ ہاں انسان کی یہی معانی ہے جو میں سمجھ رہا تھا کہ انسان وہ ہوتا ہے جو عقل و شعور رکھتا ہے. مثلا یہ تو اسی اجمالی معنی کہ آپ وہی وہ ترجمہ کر رہے ہیں. تفصیلی معنی تو نہ ہے، تفصیلی تو ہے کہ حیوان مدرک الکلیات. حیوان تو آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا. مدرک الکلیات سے حیوان ذہن میں نہیں آ وہ رہا. جو علم اجمالی تھا نا، جس میں مجھے ہلکا سا تردد تھا کہ پتہ نہیں یہ معنی پگڑی ہے کہ نہیں ہے، اس حمل نے آ کر اس پر مہر ثبت کر دی کہ یہ معنی حقیقی ہے. یہ اس حمل نے یہ کام کیا. مثلا ایک اور اشکال کروں گا یہاں پہ کہ اگر بندے کو پہلے پتہ نہ ہونا کہ اس لفظ کا اصلی معنی کیا ہے، وہ حمل ہی نہیں کر سکتا. حمل تب کرے گا اور حمل تب صحیح ہوگا جب پہلے پتہ ہو. حمل سے کیسے پتہ چلے؟ پہلے پتہ ہوگا تو حمل کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمل والا اور تبادر والا جو ہے، یہ ابھی تک دونوں علامتیں جو ہیں یہ معنی حقیقی کو پہچاننے کی علامتیں نہیں ہیں. اور پہلے پتہ ہو تو پھر حمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں حمل کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں. یعنی پہلے پتہ ہونا چاہیے. پھر وہی دوڑ پھر نہ پتا کریں گے نا، کیسے پتا کریں گے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے پتا کریں گے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی معنی حقیقی ہے یا نہیں ہے. پہلے ہم نہیں پتہ ہے جانتے، تو آپ کو پہلے معلوم ہے پتہ نہیں ہے نا. ہم عمل کریں گے تو صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے پتہ نہ ہو تو حمل نہیں کر سکتے. حمل نہیں کر سکتے. پہلے پتہ نہ ہو تو حمل نہیں کر سکتے. اب مثلا ہم کہیں الانسان حجرون، مثلا الانسان حجر، حمل ہی نہیں کر سکتے. عمل کریں گے نہیں، جب حمل کر بھی دیں، مثلا ہم حمل کر دیں الانسان حجرون، ہم حجر کو انسان کا حمل کر دیں اور ہمیں معنی کا نہ پتہ ہو، انسان کے معنی کا نہ پتہ ہو، تو یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے. اجمال تو پہلے تو ہوتا ہے نا. جب ہم عمل کریں گے دیکھیں گے آیا یہ جو ہے حجر جو ہے انسان کی جو ہے ذاتیات میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی ذات میں سے یہ جنس و فصل واقع ہو رہی ہے وہی تو میں آپ نے کہیں گے اگر اجمالاً بھی ہمارے جہل میں بات نہیں، ہمارے علم کے ساتھ جزاک بحث ہے. اللہ. آپ کہہ رہے ہیں جہل کے طرف جا رہے ہیں، جہل سے ہماری بحث نہیں، ہمارے علم کے ساتھ. اب اگر پتہ بھی ہو اور اجمالاً پتہ بھی ہو نا، پھر بھی ہمیں تفصیلی معنی نہیں پتہ چل سکتا حمل سے. حیوان ناطق کی ذات و فصل یہی تو ہے انسان نہیں، کا. یہ تو تفصیلی معنی ہے. یہ تفصیلی معنی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جب عمل کریں گے تب پتہ چلے. ہم اجمالی ہے کہ ہم کہیں کہ انسان حجر آگے آتا ہے. دیکھیں گے یہ حجر جو ہے انسان کے لیے فصل واقع ہو رہی ہے جنس واقع ہو رہی ہے. اگر دونوں نہیں واقع ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، یہ تفصیلی معنی انسان کی نہیں ہے. ٹھیک پھر ہے. اگر ہم جو معنی ہوگی میرا سوال آپ کو کون گیا؟ سوال یہ ہے الانسان ناطق کہا، یہ اجمالی معنی حمل کیا، اس کے بعد اس حمل کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہیں اور سے نہ سیکھیں کہ انسان کا تفصیلی معنی ہے وہاں ناطق. فقط ناطق سے ہمیں انسان کا تفصیلی معنی پتہ نہیں چلتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہل سے بات نہیں، ہمارے ویسے علم کے ساتھ ہے. نہیں، علم پہلے اگر ہو گیا حمل بعد میں کیا تو مسئلہ ہی ختم. پھر حمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. معنی حقیقی کو پہچاننے میں حمل کا کوئی دخل نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کی تعریف کر رہے ہیں. تو پھر حمل پھر ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا ایک بندے کو پتہ ہے یہ جہل ہو، پھر جہل ہو اور ہماری بحث اجمالی اور اجمالاً ہو، علم اجمالی ہو، جہل کلی ہو، تبھی تو آپ سوال کر سکتے ہیں حمل صحیح ہو یا نہ. وہی تو اجمال کہہ رہے ہیں نا. اجمال اور تفصیل کی تو بحث چل رہی ہے دونوں کی. ایک علم اجمالی ہے، دوسرا تفصیلی ہے. تفصیلی کس سے آتا ہے؟ حمل سے آتا ہے. حمل سے تو میں کہہ رہا ہوں حمل سے نہیں آتا. آپ کسی لفظ اجمالی اس کو معنی لائیں اور اس سے تفصیلی مجھے نکال کر دکھائیں. خود فقط حمل سے، نہ کہ کہیں اور سے آپ نے کتاب سے سیکھا، استاد نے بتایا، کسی ڈکشنری میں دیکھ، وہاں سے نہیں. آپ فقط اجمالی معنی عمل کریں اور پھر اس کے بعد اس کا تفصیلی معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے، کھل جائے، الہام ہو جائے، شرح صدر ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں. ونسأل اللہ توفیق والحمد للہ رب العالمین. مطالعہ کل ضرور کفایت کر کے